بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل توڑتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ اس میں تو بستا ہے، پھر بھی باز نہیں آتے۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ ماں کی اصل خوبصورتی تو اس کی محبت میں ہوتی ہے، اور اس حساب سے میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، مگر تقدیر لکھنے والا تو نہیں۔ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہ کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود ہی بنا لیتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ اپنوں سے زیادہ شکایتیں مت کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ شیشے اور رشتے دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ ہمیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہوتی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم ساری شادی ناچ ناچ کر نکال دیتے ہیں، اور پھر آخر میں جب بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو ہم قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ بڑے ہی پختہ مزاج ہیں وہ، یاد رکھتے ہیں کہ یاد نہیں کرنا۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ اگر نیتوں کا اثر چہرے پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان سے مٹھاس ختم کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی ایک ٹانگ اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں کسی کی دکھتی رگ دیکھی وہیں رکھ دی۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آج تک انسان ایسا کچرے دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ میں تو خاک تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا میرا رب کتنا کریم ہے، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی کر دیا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنا دیا۔ وہ پتھر سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں، ہم تو ان کی امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔
آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اگر اللہ نے وہ لیا ہے جس کا کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ کچھ انسانوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر لوگوں کو گلستان کی خبریں دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلوں میں کتنا اچھا تھا، کتنی عزت تھی۔ اپنی غلطی پر اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم چپ چاپ ان کو اپنی نظروں سے گرا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تمہاری وہ خاموشی جس کے بعد تم سے بات کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے تمہارے اس کلام سے بہتر ہے جس کے بعد تمہیں خاموش کروا دیا جائے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کر دیتی ہے۔ تم اچھے کے ساتھ اچھا رہو لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیونکہ صاف پانی سے خون صاف ہو سکتا ہے پر خون سے خون صاف نہیں ہوتا۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیرتے رہتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہونے دیتے وہ اندر سے خود کب کے مر چکے ہیں۔ ماضی کو تو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت بہت اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر تم وہ نہ پا سکو جو تم چاہتے ہو تو وہ قبول کر لو جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ قوموں کی ترقی علم و فن حاصل کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ پینٹ شرٹ اور کوٹ پہننے سے اور عورتوں کے میک اپ اور بے پردہ ہونے سے۔ دنیا کے سامنے مسکرایا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کی پکار سنتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں،
तिजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है, तीसरा दिन है, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। अपने आज को बेहतर बनाना ही अपने आने वाले कल की बेहतरीन तैयारी है। दुनिया तुम्हें इस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार न मानो। इल्म रखने वाले अगर इस पर अमल न करें तो वो एक ऐसी बीमार के मानिंद हैं जिसके पास दवा तो है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई, मेरी ये कोशिश पसंद आई, तो आप लोगों से दरख्वास्त है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।